پیارے پاکستانیوں، آج ہم بات کرتے ہیں آج کل چلنے والی ایک نئی کنٹروورسی ہے رنگ روڈ راولپنڈی کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آخر یہ راولپنڈی رنگ روڈ ہے کیا۔ تو دوستو، راولپنڈی کے گرد یہ گھومنے والا سرکولر روڈ ہوگا جو اس کے چوگرد گھومے گا، اور اسی کے تھرو راولپنڈی کو ایئرپورٹ کے ساتھ سگنل فری کنیکشن بھی ملے گا جو کہ راستے کو چھوٹا کر دے گا۔ اس کے علاوہ یہ روڈ لگ بھگ 38 کلومیٹر پہ بنائے جانے والا روڈ ہوگا، اور اس کے لیے ایک اندازہ لگایا گیا تھا۔ پی ایم ایل این کے دوری حکومت میں 2017 میں اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی تھی، اور ایک اندازہ تھا کہ 11,000 کنال زمین کو خریدنا پڑے گا، جس کے لیے پیسے بھی مختص کیے گئے تھے 2018 اور 19 میں۔ تو اس روڈ کی نوعیت یوں ہے کہ اس پہ 3 روڈ کا لنک کنیکٹ ہوتا ہے، اور پھر دیگر راستے بھی نکلیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو دیگر راستے ہوں گے وہ الگ الگ جگہوں پہ آپ کو انٹرچینجز پرووائڈ کریں گے۔ تو جو 3 مین لنک ہوں گے جو اس روڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے وہ ہوں گے راوت لنک، گرجا روڈ، اور فتح گنج جو جی ٹی روڈ سے کنیکٹ کرتا ہے علاقہ وہاں پہ۔ اور اس روڈ میں چائنا کی بھی پارٹنرشپ ہونے والی ہے، اور اس کی اچھی خاصی انویسٹمنٹ بھی اس پروجیکٹ میں ہونی ہے۔ تو اب ہوا کیا؟ زلفی بخاری کا نام کہاں سے آیا، اور پی ٹی آئی کا اس پرٹیکولر پروجیکٹ سے کیا تعلق ہے؟ تو حال ہی میں زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی۔ اس میں جو اوریجنل نقشہ تھا اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں، اور پھر الزام یہ لگایا گیا تھا کہ وہ تبدیلیاں کروانے کا فائدہ جو اس وقت معاون خصوصی تھے وزیر اعظم کے زلفی بخاری، اور جو ایویشن منسٹر ہیں غلام سرور خان، ان کو ہونا تھا۔ ان کی کوئی زمینیں ہیں یا کچھ ایسا الزام لگایا گیا تھا کہ بہرحال ان کے کہنے پہ یہ چینجز ہوئے ہیں جو کافی ارب روپے کا نقصان سرکار کو دینے والے تھے۔ یہ جو پیسہ ہوتا ہے جس کا نقصان سرکار کو ہوتا ہے، یہ آپ کا اور میرا ٹیکس ہوتا ہے، یہ کہیں اور سے نہیں آتا، یہ ہماری جیبوں سے لگتا ہے۔ تو اس کا ایڈیشنل کاسٹ آنے والا تھا جو کہ پہلے اسٹڈی ہو چکی تھی خرچے کی، اس سے خرچہ کافی زیادہ بڑھنا والا تھا، اور اس سے کچھ لوگوں کا فائدہ ہونے والا تھا۔ تو اب اس میں نام آیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، زلفی بخاری جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے اوورسیز افیئرز کے، اور ایویشن کے جو منسٹر تھے غلام سرور خان، ان کا نام آیا۔ تو اب ہوا کیا؟ اس وقت پھر جو زلفی بخاری صاحب ہیں انہوں نے اپنی پوسٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ اب آج سے پہلے کچھ ایسا ہوا نہیں جو کہ اب ہم پی ٹی آئی کے دور حکومت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بدلاؤ ہے جو اچھا بدلاؤ ہے۔ وہ کیا ہوا کہ انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا، لیکن ان پہ جو الزام لگایا گیا تھا وہ پہلے لگایا گیا تھا ایک کمشنر ہیں راولپنڈی کے جن کا نام ہے سید گلزار حسین شاہ، جنہوں نے زلفی بخاری صاحب پہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اثر انداز ہو کے یہ چینجز کروائے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے لگے ہیں۔ تو اب کیا ہوا ہے؟ الزام تو لگ گیا، استعفیٰ بھی دے دیا، لیکن پھر کیا؟ آگے کیا؟ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کیا اچھا اور بہتر ہونے لگا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو باہر تو یہ ہوتا رہتا ہے کہ ڈیفیمیشن کے نوٹسز سر ہوتے ہیں، کہ جس میں الزام جو لگاتا ہے اگر وہ الزام ثابت نہیں کر سکتا تو اس کو ہرجانہ بھرنا ہوتا ہے، ڈیمیجز کا کلیم کہہ سکتے ہیں آپ، ڈیفیمیشن سو، یا ڈفرینٹ طریقے کے ڈفرینٹ نوعیت کے یہ کیسز ہوتے ہیں، اور پھر اس میں الگ قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں۔ یہ پہلے پاکستان میں نہیں سنائی دیتا تھا، خاص کر کے سیاست میں تو بالکل نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیاستدان بکنے والے ہوتے تھے، اور ان کے خلاف ثبوت بھی پھر مل جاتے اگر وہ ایسے نوٹسز دیتے تو وہ گریز کرتے تھے کہ ہم ایسی جھنجھٹ میں نہ پڑیں۔ تو اب پی ٹی آئی والے ان میں سے نہیں کہ رک جائیں۔ ایسے ہی کچھ وقت پہلے بلاول صاحب نے بھی زلفی بخاری صاحب پہ کچھ ایسے الزامات لگائے تھے کسی بات پہ، اور انہوں نے ان کو بھی ہرجانے کا نوٹس دے دیا تھا، اور تب بھی زلفی بخاری صاحب نے بلاول زرداری صاحب کو جو ہے نوٹس بھیجے تھے، ڈیفیمیشن کا کیس لگا دیا تھا ان پہ کہ یا تو معافی مانگیں یا پیسے بھریں اگر آپ وہ الزام ثابت نہیں کر سکتے تو اب انہوں نے یہ کمشنر راولپنڈی سید گلزار حسین شاہ صاحب کو بھی ایسا ایک نوٹس بھیج دیا ہے، اور غالباً اگر وہ
معافی نہیں مانگتے اور الزام بھی ثابت نہیں کر سکتے، تو میرے خیال سے یہ کوئی 1 ارب روپے کا جرمانہ ہے جو انہوں نے کلیم کیا ہے۔ اب وہ تو کورٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ کورٹ کس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے، اور اگر فیصلہ زلفی بخاری کے حق میں آ جاتا ہے اور کمشنر صاحب معافی نہیں مانگتے، تو ہو سکتا ہے 1 ارب روپے کا جرمانہ لگے، ہو سکتا ہے کورٹ کو لگے کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے یا کم ہونا چاہیے، پر اکثر ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے یا پھر معافی مانگنے سے کام چل جاتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی روایت ہے۔ یہ جو کیسز ہم آج کل سن رہے ہیں، ڈیفیمیشن کے کیسز لگنا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جھوٹی خبریں پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان پہ دباؤ آتا ہے، پھر وہ جھوٹے الزام لگانا بند کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے نا صحیح اور پختہ بنیاد بنا کے ثبوتوں کی بنیاد پہ پھر الزام لگنا شروع ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے کافی بار سنا، شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ غالباً ان کے خلاف آرٹیکل چھپا تھا کرپشن کا، اور وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو نوٹس دیں گے، ہم کیس کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم ہرجانے دائر کریں گے، اور ہوتا کبھی کچھ نہیں تھا، نہ کوئی نوٹس۔ وہ ایک خالی لفافے پہ خط لکھ کے بھیج دیتے تھے اور عوام کو بولتے تھے کہ ہم نے تو بھائی نوٹس سرو کر دیا، پر وہ نوٹس نہیں ہوتے تھے۔ یہ ایک صحیح والا پراپر لیگل نوٹس ہے جو کہ بھیجا گیا ہے، اور یہ روایت بہت اچھی ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم تمام پاکستانیوں کے لیے۔ یہ ایک اچھے روایت کی شروعات ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا کہ میں بار بار دہرا رہا ہوں، لیکن یہ بہت ہی ضروری نقطہ ہے جسے جو ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر ہم عوامی حکومتوں کو ووٹ دے کر لائیں گے تو ہی یہ بہتریاں آئیں گی، ورنہ وہ پرانی موروثی سیاست، بس ہاتھ ملانا، گلے ملنا، سامنے پیٹھ پیچھے گالیاں دینا، اور پھر ہماری نظروں کے پیچھے جا کے ایک دوسرے کو جھپی ڈال دینا، پھر وہی سیاست چلتی رہنی ہے۔ یہ آپ کی، میری، ہماری، ہم سب کی ووٹ کی طاقت ہے کہ ایک عوامی حکومت جب آتی ہے تو پھر ایسے عوامی قدم بھی وہی اٹھا سکتی ہے، نہ کہ وہ جو کہ جوتوں کے زور پہ آ جاتے ہیں۔ شکریہ۔ آگے بھی ویلاگ آتے رہیں گے معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ میری شروعات ہے ویلاگس کی، اس میں تھوڑے پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ان کو امپروو کریں، کوالٹی امپروو کریں، اور آہستہ آہستہ سلسلہ بہتر ہوتا جائے۔ شکریہ۔ پھر انشاءاللہ پھر دوسرے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔